اتنا اتحاد ہے محمد میں اور قرآن میں، میرے نبی میں اور قرآن میں، کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا، محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا۔ بھائی جو قرآن کی عظمت وہ محمد کی عظمت، قرآن بھی بشارت، محمد بھی بشارت، قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت، قرآن بھی عظمت والی کتاب، محمد بھی عظمت والا رسول۔ جو قرآن کا مقام وہ محمد کا مقام، مگر دونوں میں ایک سملیرٹی ہے، ساری سملیرٹی ہے مگر ایک فرق ہے۔ اب میرا مجمع پوچھے گا کون فرق ہے؟ بھائی میں کیا کروں؟ اللہ نے ہر معاملے میں محمد کو اور قرآن کو برابر رکھا، قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت، قرآن بھی بشارت، محمد بھی بشارت، قرآن بھی ہدایت، محمد بھی ہدایت۔ پر میں کیا کروں کہ اگر اللہ خود اپنے محمد کو قرآن سے آگے بڑھا دے، اب میرا مجمع پوچھے گا وہ کیسے؟ بھائی قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے، کن کے لیے؟ قال للمسلمین۔ محمد کیا ہے؟ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن ہے مسلمین کے لیے، محمد ہے عالمین کے لیے، قرآن ہے مسلمانوں کے لیے، محمد ہے ساری کائنات کے لیے۔ قرآن کا ایک دائرہ محدود ہے، محمد کی عظمت لامحدود ہے۔ بھائی قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، مگر مسلمانوں کے لیے، محمد عالمین کے لیے، محمد کائنات کے لیے۔ اور ایک فرق میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں اور محمد میں۔ بھائی اللہ نے قرآن کو سب کچھ دیا، اللہ نے قرآن کو شرف دیا، اللہ نے قرآن کو مقام دیا، اللہ نے قرآن کو عزت دی، مگر اللہ نے قرآن کو کوئی دوسرا قرآن نہیں دیا۔ میرے کلیجے میں آواز میں طاقت نہیں، تمہاری ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے قرآن کو مقام دیا، عزت دی، شرف دیا، معجزہ دیا، مگر دوسرا قرآن نہیں دیا۔ مگر یہ محمد کا مرتبہ ہے کہ بشارت تو دیا، رحمت تو دیا، مقام تو دیا، مگر ساتھ ساتھ ایک دو نہیں 14 محمد دے دیے۔ بس اب آج کی تقریر کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ بھائی قرآن کو اللہ نے سب کچھ دیا مگر دوسرا قرآن نہیں دیا۔ محمد کو محمد جیسے 14 محمد دے دیے، اس لیے کہ قرآن صرف قرآن صامت ہے، محمد قرآن ناطق ہے۔ محمد بھی قرآن ہے، رحل پہ جو رکھا ہے یہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن ثابت ہے۔ محمد قرآن ناطق ہے۔ بھائی 14 محمد دے دیے اللہ نے میرے محمد کو، محمد جیسے 14 قرآن دے دیے۔ بھائی 14 میں ایک تو محمد خود ہے، رسالت کا قرآن، دوسرا علی امامت کا قرآن، فاطمۃ الزہرا طہارت کا قرآن، حسن مجتبی سخاوت کا قرآن، امام حسین شہادت کا قرآن، امام زین العابدین عبادت کا قرآن، محمد باقر علم کا قرآن، جعفر صادق صداقت کا قرآن، موسیٰ کاظم حکمت کا قرآن، علی رضا رضاعت کا قرآن، محمد تقی ہدایت کا قرآن، علی النقی شرافت کا قرآن، حسن عسکری جلالت کا قرآن۔ اب تاریخی جملہ دے رہا ہوں کہ شرافت کا قرآن، ہدایت کا قرآن، ولایت کا قرآن، امامت کا قرآن، یہ سارے قرآنوں کا جو اکیلا قرآن ہے وہ ہے امام مہدی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مولا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ مولا نے کہا کیسا سوال؟ کہ مولا آپ کے نانا حضور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، ہم سب کے سب محمد۔ کہا بے شک میرے نانا نے فرمایا ہے۔ کہا یا مولا بات یہ ہے امام کہ بھائی آپ کے نانا کا قول تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا سب کے سب محمد ہے، تو آپ کے گھرانے میں یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ سب کی شرافت ایک جیسی، آپ سب کی طینت ایک جیسی، آپ سب کا نور ایک جیسا، آپ سب کی خلقت ایک جیسی، آپ سب کا مقام ایک جیسا، آپ سب کا مرتبہ ایک جیسا، مگر آپ سب کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہے، آپ سب کی صورتیں تو ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ امام
इमाम ने मुस्कुरा कर कहा ये बता कि ऐसे ही आया है या वजू करके आया है? कहा मौला वजू करके आया हूं। कहा जा रहल पे कुरान रखा है, कुरान लेकर आ जा। वो गया और रहल पर कुरान लेकर आया। मौला ने कहा कुरान को खोल। उसने कुरान को खोला। मौला ने कहा क्या है? कहा मौला सूरह अल-हम्द है। मौला ने कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह बकरा है। मौला ने कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह आले इमरान है। मौला ने कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरह माइदा है। कहा आगे पढ़ अब क्या है? कहा मौला मुजम्मिल है। कहा मौला मुदस्सिर है। कहा मौला यासीन है। कहा मौला वल्लैल है। कहा मौला वशम्स है। कहा मौला सूरह इखलास है। कहा मौला सूरह तौहीद है। कहा मौला सूरह फलक है। कहा मौला सूरह नास है। मौला ने अल-हम्द से लेकर वन्नास तक उसको सारे नाम गिनवा दिए और कहा अब कुरान को बंद कर दे, अब किताब को बंद कर दे। उसने किताब को बंद किया। मौला ने कहा अब क्या है? आखिरी आदमी तक का मौला कुरान है। मौला ने कहा अजीब आदमी है, कभी अल-हम्द कहता है, कभी कौसर कहता है, कभी बकरा कहता है, कभी माइदा कहता है, कभी वन्नास कहता है, कभी कुरान कहता है। का मौला वजह यह है कि जब तक इनको अलग अलग करके देखा तो कोई अल-हम्द नजर आया, कोई कौसर नजर आया, कोई मुजम्मिल नजर आया, कोई मुदस्सिर नजर आया। जब ये सब एक जगह जमा हो गए तो सब के सब कुरान नजर आए। मौला ने कहा इसी तरह हमें अलग करके देखेगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा। मगर जब हम सब एक जगह जमा हो जाते हैं